آتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر سکھ دے، وکاس میری طرف دیکھو یار، مجمع میں بندے ادھر ادھر نہ دیکھا کریں یار۔ تلاوت آپ نے جیسے بھی سنی ٹھیک ہے، نعت آپ جیسے بھی سن سکتے ہیں، کوئی گال نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر گفتگو میں آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو پھر بات نہیں ہو سکتی۔ بندہ ویسے ہی گواچی گان لگتا ہے یار، منہ ادھر چک لے۔ آپ سب میرے سردار ہیں، آپ سب کی جوتیاں میری پلکوں کا تاج ہیں، تو ممبر شریف کی طرف نظر رکھیں۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ کسی پر فضل کر کے اسے سوکھا کر دے، اسے سکھ دے دے، اس پہ رحم کر دے، اس پہ کوئی مہربانی کر دے، تو پھر وہ امتحان لیتا ہے۔ اللہ نے اپنے فضل پر یعنی سکھ پر جو امتحان رکھا ہے، اس کا نام اس نے شکر رکھ دیا ہے۔ اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ بڑا اچھا لگا۔ اچھا، دکھ دے کر جو اللہ نے امتحان رکھا ہے، اس کا نام اس نے صبر رکھ دیا ہے۔ پتہ چلا مومن کی زندگی ٹینشن کا نام نہیں ہے، صبر اور شکر کا نام ہے۔ دیکھیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں بات اپنی کم علمی کی وجہ سے آپ کو سمجھا نہیں سکا، میں سورہ نمل کی طرف بڑھتا ہوں۔ یہ 27واں سورہ ہے۔ میں 39ویں آیت سے بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ مسند نبوت پر نبی ابن نبی تشریف فرما ہے اور اپنے درباریوں سے فرماتے ہیں، یا ایوہ الملؤ ایکم یاتینی بعرشہا، اے میرے درباریوں، تم میں سے کوئی ہے جو ملکہ سبا بلقیس کا تخت لے آئے؟ رب بادشاہ فرماتا ہے، قال افریت من الجن، ایک جن اٹھ کر کھڑا ہوا، اس نے کہا انا آتیکا، اے نبی خدا اگر آپ اجازت دیں تو میں لے آؤں۔ اور پترو میری طرف دیکھو۔ سلیمان اس جن کو دیکھ کر کہنے لگے، تو کتنی دیر میں تخت لے کر آتا ہے؟ کہنے لگا، نبی خدا بھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے پہلے 3 گھنٹے کا ٹائم دے دیں، چونکہ 3000 کلومیٹر سفر ہے، تخت بڑا دور ہے، اتنا ٹائم دے دیں۔ نبی مسکرا کے فرماتے ہیں، قبلہ ان یاتونی مسلمین، وہ تو ڈیرے کے گیٹ پر کھڑی ہے، قدم اٹھا کے اس نے اندر آ جانا ہے، مجھے اس کے قدم اٹھانے سے پہلے تخت چاہیے، تو مجھے 3 گھنٹے لے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، اب ایک بندہ اٹھ کر کھڑا ہوا، اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کہا، نبی خدا انا آتیکا، اجازت دیں تو میں لاؤں؟ سلیمان اس کا چہرہ دیکھ کے فرمانے لگے، تو کتنا ٹائم لے گا؟ عرض کرتا ہے، نبی آرڈر دے، ولی ارادہ کرے، پھر دیر کہاں لگتی ہے۔ اللہ آپ سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ بڑا اچھا لگا۔ حضرت سلیمان کہنے لگے، چلو ٹھیک ہے، پھر بتا تو صحیح وقت کتنا لیتا ہے؟ کہنے لگا، نبی خدا بھی قبل ان یرتدا الیک طرفک، آپ یوں دیکھیں، دوبارہ آپ یوں دیکھیں، آپ کی پلک پلک سے بعد میں ملے گی، ملکہ کا تخت یہاں پہلے آ جائے گا۔ مجھے اجازت دیں میں آگے قرآن پڑھوں۔ اللہ فرماتا ہے، فلما رآہ مستقرا عندہ، سلیمان نے جب یوں دیکھا تو تخت سامنے تھا۔ اب سخت تخت سامنے دیکھ کر نبی نے اپنے مرید کو دیکھا اور کہنے لگے، کالا ھذا من فضل ربی، دیکھو یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ مجھے مزہ نہیں آیا، میں پھر کہوں گا، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ سارے بولو، یہ اللہ کا۔ کرسیوں والوں معاف کیجئے گا، میں بار بار آپ سب کو نہیں دیکھ پاؤں گا کیونکہ مجمع پر نظر رہتی ہے، آپ ذرا دور دور تشریف فرما ہے، آپ خود ہی ادھر دیکھ کے قرآن پاک سنتے آئیے گا۔ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا
اللہ کی قسم ہے جس بندے کے منہ سے فضل نکل رہا ہے اس کے 30 گناہ معاف ہو گئے ہیں، اسے 30 نیکیاں مل گئی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کے 30 درجے بلند ہو گئے ہیں۔ ایک دفعہ پھر آپ کو دعوت دیتا ہوں، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ اب فرمایا لی یبلونی، وہ فضل کر کے امتحان ضرور لیتا ہے۔ یہ ضرور لام تاکید، لی لام تاکید ہے، اس کا معنی ہے کہ وہ ضرور میرا امتحان لے گا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ فضل کرے اور وہ فضول میں فضل کر دے، امتحان لیتا ہے فضل کر کے۔ مرید نے قدم پہ ہاتھ رکھ کے کہا علی جا اگر اللہ فضل کرے تو پھر بندے کو کون سا امتحان دینا پڑتا ہے؟ فرمایا لیبلونی اشکر، اللہ فضل کرے تو بندے کو شکر کرنا پڑتا ہے۔ اب جہاں تک دکھ کی، تکلیف کی اور درد کی بات ہے تو سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا، یہ دوسرا سورہ ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وا کا معنی ہے اور لام کا معنی ہے ضرور، نون کا معنی ہے ہم۔ یہاں ہم اللہ ہے، یہاں ہم کون ہے؟ اچھا بد نصیب زبان ہے جس کے منہ سے اللہ نہیں نکل رہا، دوبارہ چانس دے رہا ہوں، یہاں ہم کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، امتحان لیں گے تمہارا، بشیء من الخوف، خوف کے ذریعے سے، والجوع، بھوک اور پیاس کے ذریعے سے، والنقص من الاموال، مال میں نقص کے ذریعے سے، والثمرات، اولاد میں پریشانی کے ذریعے سے، انفس، شوگر، ہارٹ اٹیک، جگر کی بیماریوں کے ذریعے سے۔ یہ کون امتحان لے رہا ہے؟ جیتے رہو میرے سردارو۔ اللہ نے فرمایا امتحان تو خدا لے گا نا، لیکن وبشر، یہ امر کا صیغہ ہے، بشر اس کا معنی ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا محمد جی، یہ پہلا مجمع ہے جو محمد جی پہ نہیں بول سکا، میں پھر کہوں گا، بشیر امر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے اللہ فرماتا ہے محمد جی خوشخبری سنا دو۔ آپ قرآن سن رہے ہیں کہ مصیبتیں شاری کہتا ہے میری طرف سے آتی ہیں، خوشخبری محمد سنائیں تاکہ امت کو سمجھ آ جائے، دکھ میری طرف سے آتے ہیں، رحمت کی کھڑکیاں مدینے سے کھلتی ہیں۔ تو کس کو خوشخبری سناؤں؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میرا حبیب جسے میری طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کا ول آ جائے نا، اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ پتہ چلا میں ٹھیک ہی کہہ رہا تھا غریب آدمی، کہ سکھ بھی اللہ کی طرف سے ہے، دکھ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ سکھ دے کے چیک کرتا ہے کہ بندہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، دکھ دے کے چیک کرتا ہے بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ میں ٹھیک کہہ رہا تھا کہ مومن کی زندگی ٹینشن کا نام نہیں ہے، صبر اور شکر کا نام ہے۔ دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے، آمین کہیں۔ سارے نہیں کہہ سکے، وقت ضائع نہ کریں یار، وقت بڑا تھوڑا ہے، دن بڑا چھوٹا ہے، اللہ آپ کو محفوظ رکھے، سب آمین کہہ لیں۔ لیکن اگر آپ کو کہیں زندگی میں وینٹیلیٹر بیڈ پر جانا پڑ ہی جائے، تِلْکَ الْأَیَّامُ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتا ہے سدا دن ایک جیسے تو نہیں نہ رہتے۔ بھائی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سدا دن ایک جیسے تو نہیں رہتے، اللہ دنوں کو بدلتا ہے بندوں کی زندگی میں۔ اسی کا ترجمہ کسی درویش نے کیا تھا، سدا نہ باغی بلبل بولن، سدا نہ باغ بہاراں، سدا نہ ماپے حسن جوانی، تے سدا نہ صحبت یاراں، دن تو بدلتے ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو وینٹیلیٹر بیڈ پر جانا پڑ جائے، اللہ نہ کرے، آمین کہو، اس بیڈ کے اوپر جو ٹیلی ویژن ہے وہ زندگی کی لائن دکھاتا ہے،
जिंदगी की लाइन कभी भी सीधी नहीं चलती, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जिंदगी नाम ही इसका है। ओ भाई जिंदगी इसी का नाम है। बस आज की गुफ्तगू में समझना ये है कि जब सांस यहाँ पे आ जाए तो शुक्र करो, यहाँ पे आ जाए तो सब्र करो, यहाँ पे आ जाए तो शुक्र करो, यहाँ पे आ जाए तो सब्र। कोई समझ आ रही है कि कोई नहीं आ रही? देखें जी, मैं फिर कुरान हकीम की तरफ बढ़ता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना फी ज़ालिका लआयातन लिकुल्ली सब्बारिन शकूर। शक ना करना, मेरे कुरान में निशानियां मैंने उन बंदों के लिए रखी हैं जो सब्र और शुक्र करते हैं। आपको समझ आई है बात की? अच्छा, अब मुझे हुक्म करें कि थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू है, मैं आपके पास हूं, आपकी खिदमत में हूं। मैं थोड़ी की देर गुफ्तगू सब्र पर कर लूं या शुक्र पर? दोनों पे मुमकिन नहीं है। आप समझ जाएंगे कि इतना वक्त नहीं था वाकई। एक चुन लेना सारे। नहीं, अब मुझे इधर से आवाज शुक्र की आ रही है, इधर से सब्र की आ रही है। नहीं, दोनों पे मुमकिन नहीं है भाई। और भाई जी, सब्र के वोट कितने हैं? हाथ खड़े करो। चल ठीक है यार, आज सब्र ही कर लो फिर। नहीं हजरत, मैं मजबूर हूं। देखें, मेरा उधार हो गया, मैं जिंदा रहा तो शुक्र पे बात इंशाल्लाह होगी आपके साथ। नहीं, जरूरत नहीं है। एक चीज ले लेना, एक समझ लें, शुगल नहीं है, कुरान का लफ्ज है। जो आपने लफ्ज चुना है ना, तौरात लिखी हुई आई है अल्लाह की बारगाह से, ज़बूर लिखी हुई आई है, इंजील लिखी हुई भेजी है उसने। ये कुरान जो है ना, उसकी जुबाने बेजुबानी से निकला हुआ है। खुदा, हाँ, खुदा की कुदरत की जुबान ने इसे तिलावत करके भेजा है। खुदा की जुबान से निकला हुआ लफ्ज चुना है आपने, और मुझे कहना है इस पर रोशनी डालो। तो ये एक लफ्ज ही काफी हो जाएगा। पहली आयत मैं सूरह बकरा से ले रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया इस्ताइनू, मुझसे मदद तलब करो। आप ठंडा बोले हैं, मैं फिर कहना चाहता हूं, इस्ताइनू, मुझसे मांगो। अच्छा, मैंने देखा है कि अगर बंदे से मांगा जाए तो बंदा एक दफा तो दे लेता है ना, लेकिन दूसरी दफा फिर बंदा राह ही बदल जाता है। तीसरी दफा फिर बंदा मोबाइल बंद कर देता है। चौथी दफा फिर बंदा अपने पुत्र से कह देता है, उन्होंने कह दे मैं गारी नहीं। इसका मतलब है बंदे से मांगा जाए ना तो बंदा टेंशन लेके नाराज हो जाता है, लेकिन अल्लाह से ना मांगा जाए तो अल्लाह नाराज हो जाता है। आप अपने रब के लिए क्या बोले हैं? मुझे नहीं मजा आया। मैं बिस्मिल्लाह बेटा, मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं, काके मेरी तरफ देखना। इस्ताइनू, मुझसे मदद मांगो। या अल्लाह, झोली खलार के बैठ गए हैं, मदद डाल। फरमाता है नहीं, बिसब्री, तुम सब्र करो, मैं मदद का वादा करता हूं। पता चला जो सब्र करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। बोल दे सारे जरा, जो सब्र करता है अल्लाह उसकी। लेकिन आयत अभी रुकती नहीं है। अल्लाह फरमाता है इन्नहा लकबीरतू, शक ना करना, सब्र सौखा नहीं। हाय 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 हाय, सब्र सौखा, ऊंची बोलो जरा, सब्र सौखा नहीं। अच्छा या अल्लाह फरमाते हैं हाँ, इन्नहा लकबीरतू, सौखा नहीं सबर, पर इल्ला अलल खाशिईन, हाँ जिसका दिल मेरी तरफ झुक जाए ना उसके लिए औखा भी नहीं। ओए होए होए। अच्छा रुक जाओ यार, मैं सूरह आल इमरान पढ़ रहा हूं, तीसरा सूरह है, मैं 146 नंबर आयत पढ़ रहा हूं। वकाई मिन नबिय्यिन कातला माहू रिब्बियून कसीरुन, ये बहुत बड़ी आयत है। फमा वाहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह वमा दाऊफु वमस्तकानु, मैं तर्जमा भी नहीं कर सकता इसका, आखिरी अल्फाज मैं आपको दे रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, जो सब्र करे मैं खुदा उसे अपना महबूब बना लेता हूं। एक दफा सारा मजमा बोलो कि सब्र वाला अल्लाह का महबूब है।
مولانا ہے، سر پہ پگ باندھی ہوئی ہے اور اینک لگائی ہوئی ہے، وہ اٹھ کر آگے تشریف لے آئیں۔ مولانا اٹھ کر آگے تشریف لے آئیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ میں دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں، صبر والا اللہ کا محبوب ہے۔ بولو سارے، صبر والا اللہ کا محبوب ہے۔ پہلی آیت آپ تک پہنچ گئی؟ بیٹا اس کو بند کر دیں، یہ ڈرون بند کریں، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ پہلی آیت آپ تک پہنچ گئی؟ حضرت میرے پاس تشریف لے آئیں۔ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ دوسری آیت آپ تک پہنچ گئی؟ جو صبر کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اب اگر آپ توجہ کریں گے تو مجھے سورہ آل عمران یاد آ رہی ہے، یہ تیسرا سورہ ہے، اور مجھے 125 نمبر آیت یاد آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بلا ان تشبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین۔ سارا زمانہ تمہارا دشمن ہو جائے اور کٹھی ساری دنیا تم پر اٹیک کر دے، لیکن اگر تمہیں صبر کا ول آ جائے، میں اللہ ملائکہ سے کہتا ہوں تسبیحاں چھوڑو، صبر والوں کی مدد کرو۔ پتہ چلا فرشتے صبر والوں کی مدد کرتے ہیں۔ بولو نا، فرشتے نہیں، آواز آئی، تکلیف ہوئی یار، فرشتے صبر والوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب دنیا کے ہر عالم نے یہ آیت پڑھی ہے کہ فرشتے صبر والوں کی مدد کرتے ہیں۔ کسی کو گھبراہٹ نہیں ہوئی، پیٹ میں درد نہیں اٹھا کہ اللہ کے ہوتے ہوئے فرشتوں کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ سارے چپ ہیں بھائی، فرشتے صبر والے کی مدد کرتے ہیں۔ اگر درود پڑھنے والے فرشتے تمہاری مدد کریں تو تمہیں ٹینشن نہیں، تو جن پر درود جا رہا ہے وہ مدد کریں تو پھر کیوں گھبرا گئے ہو؟ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ اچھا دیکھیں، میں سورہ آل عمران پڑھ رہا ہوں اور مجھے 120 نمبر آیت یاد، میں نے 125 پڑھی، اب 120 نمبر آیت یاد آئی۔ اللہ فرماتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے تو تمہارے شریکوں کو برا لگے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہارا نقصان ہو جائے تو تمہارا شریکہ بڑا خوش ہو۔ یا اللہ بات تو ٹھیک ہے، اگر ہمارا نقصان ہو جائے تو شریک راضی ہوتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی فائدہ پہنچے تو شریکوں کو آگ لگتی ہے، تو پھر کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تمہیں صبر کا ول آ جائے نا تو مجھے میرے جلال کی قسم ہے شریکہ تمہارا بال بھی ڈینگا نہیں کر سکتا۔ بھائی بولو نا جسے سمجھ آئی ہے، بولو بولو، صبر والوں کا شریکہ وال ڈینگا۔ سورہ فرقان یاد آ گئی، یہ 25واں سورہ ہے اور 75 نمبر آیت یاد آ گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، میری جنت میں جو اوپر والی بڑی کوٹھیاں ہیں نا، بالا خانے، وڈیاں کوٹھیاں میں نے صبر والوں کے لیے رکھ دی ہیں۔ اب یہاں نبی کا فرمان یاد آ رہا ہے، نبی فرماتے ہیں جیسے انسان زمین پر کھڑے ہو کر ستاروں کو دیکھتے ہیں، ایسے جنتی جنت میں کھڑے ہو کر صبر والوں کی کوٹھیاں دیکھا کریں۔ جسے سمجھ آئیے ٹھنڈا سبحان اللہ کیوں بولتے ہو؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر یہاں تک بھی بات پہنچ گئی ہے تو سورہ نحل یاد آ رہی ہے، یہ 16واں سورہ ہے اور 96 نمبر آیت ذہن میں آ رہی ہے۔ یہ میری آنکھوں کے سامنے 16واں سورہ کھل گیا ہے اور یہ 96 نمبر آیت بالکل میرے سامنے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باقی، جو خدا کے پاس ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بڑا مزہ آیا، پھر سے کہنا چاہوں گا، ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باقی، جو اللہ کے پاس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، پر وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
اللہ فرماتا ہے میں نماز کا بھی اجر دیتا ہوں، میں روزے کا بھی اجر دیتا ہوں، میں حج کا بھی اجر دیتا ہوں، میں زکوٰۃ کا بھی اجر دیتا ہوں، میں صدقے کا بھی اجر دیتا ہوں، میں خیرات کا بھی اجر دیتا ہوں، لیکن میرے خزانے میں جو احسن اجر ہے نا، احسن، بھائی میرے بچوں، دیر آر 3 ڈگری ان ایوری لینگویج: positive degree, comparative degree. The last degree is the most important degree, is called superlative degree. عربک میں اسے تفضیل کہتے ہیں، انگلش میں اسے سپرلیٹو کہتے ہیں۔ ترجمہ یہ بن رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے خزانے میں اجروں پر جو سب سے بڑا اجر ہے میں نے صبر کا رکھ دیا ہے۔ بھائی بولو جسے ایک منٹ رک جاؤ ذرا، مجھے سورہ الزمر سامنے آ رہی ہے، یہ 39واں سورہ ہے اور 10ویں آیت مجھے یاد آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ۔ محمد جی اپنی پاک زبان سے اعلان کرو، جو زندگی میں نیکی کرے گا نا اس کے لیے بھلا ہی بھلا ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، میری زمین تنگ نہیں، بیٹا صحیح ہو کے بیٹھو یار، گوڑے نیچے کر کے بیٹھو، بور نہ ہو۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، میری زمین تنگ نہیں، پر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں قیامت والے دن میزان قائم کر کے ترکڑی لگا کے اعمال تول کے جنت اور جہنم کا فیصلہ کروں گا، لیکن ترکڑی لگانے سے پہلے اعلان کروں گا صبر والے جنت میں چلے جاؤ، میں نے حساب بعد میں شروع کرنا ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے۔ اللہ بھائی صبر والوں سے صحاب نہیں کرنے والا، جسے سمجھ آئیے ٹھنڈا کیوں بولے ہو بھائی؟ اللہ بھائی صبر والوں سے صاحب، آپ بھول گئے ہیں اللہ نے کہا ہے کہ صبر والا میرا محبوب ہے، میں صبر والے سے پیار کرتا ہوں، تو جہاں پیار ہو نا وہاں ویار نہیں ہوتا۔ یہی تو اللہ اعلان کر رہا ہے، جب میں نے پیار کا اعلان کیا تو اب میں ان سے حساب نہیں۔ دیکھیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں گلیانہ کہہ لوں، گلیانہ کے میرے سرداروں، گجرات اور کھاریاں کے میرے دوستوں، بات یہ ہے کہ ذکر صبر کا ہو اور ذکر صبر کا ہو اور بات حسین کی نہ آئے، مجھے لگتا ہے کہ صبر کا مضمون ادھورا رہ جائے گا۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو میں حسین کا صبر پڑھوں۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، حسین وہ ہستی ہے جس کے اب علی کی شان میں اللہ نے 300 سے زیادہ آیتیں نازل کی ہیں، جسے جتنا سیدوں سے پیار تھا اتنا سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا۔ دیکھیں میں سورہ دہر کو دیکھ رہا ہوں، یہ 76 نمبر سورہ ہے اور اس کی 31 آیتیں اللہ نے نبی کی صاحبزادی زہرا کی شان میں نازل کی۔ یار حضور کی بیٹی کا نام آیا تھا، ٹھنڈا بولے ہو بھائی۔ اس کی 31 آیتیں اللہ نے مولا علی کی شان میں نازل کی، اس کی 31 آیتیں اللہ نے امام حسن کی شان میں نازل کی، اس کی 31 آیتیں اللہ نے امام حسین کی شان میں اتاری۔ اگر برداشت کرو اور پھر میں کہہ سکوں تو مجھے کہنے دو، سورہ دہر کی 31 آیتیں اللہ نے مصطفیٰ کی صاحبزادی زہرا کے صحن میں جھاڑو دینے والی کنیز کی شان میں نازل کی ہیں۔ اللہ آپ کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ یقیناً آپ نے بڑی قدر کی ہے ان جملوں کی۔ اب میں عرض کرتا ہوں، میں 8ویں آیت کو پڑھنے لگا ہوں۔ 3 دن سے نبی کی آل نے کچھ نہیں کھایا، سارا دن نفلی روزے میں گزرتا ہے، افطاری کرتے ہیں پانی کے ساتھ، کھانا لگ جاتا ہے، نماز کے بعد کھانے کے سامنے آتے ہیں، کنڈی کھڑکتی ہے، افتحلی یا اہل البیت باب الجنہ، اے وارث جنت دروازہ کھولیں، سنا ہے جسے کہیں سے کچھ نہ ملے اس گھر سے وہ بھی خالی نہیں جایا کرتا۔ انا یتیم فی المدینہ، مدینے سے ہوں، یتیم ہوں، بھوکا ہوں۔ علی اٹھ کر اپنا کھانا دیتے ہیں، حسن اٹھ کر اپنی روٹی دیتے ہیں، حسین اٹھ کے اپنا لنگر دیتے ہیں، نبی کی بیٹی اپنا کھانا بھیج دیتی ہیں، زہرا کی کنیز اپنا کھانا بھیج دیتی ہیں۔ سامعین محترم، بندہ تو اکیلا مانگ رہا ہے،
تو یہ ساری فیملی کا لنگر پارسل کیوں ہو گیا؟ منوانا چاہتا ہے قرآن، نبی کی اولاد سے اپنے لیے مانگو گے ساری فیملی کا مل جائے گا۔ بس ٹھیک ہے، جسے سمجھ آئیے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اب 3 دن ایسے ہی گزرے، ایک دن یتیم آیا، ایک دن مسکین آیا، ایک دن قیدی آیا، تیسرے دن شام کو قرآن آیا۔ آپ کہیں تو میں آیت پڑھنی شروع کروں؟ ایسے نہیں میں پڑھ سکتا یار، جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا۔ اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میرا محبوب تیرے خاندان والے، تیری اولاد، تیرے گھر والے میری محبت میں، میرے پیار میں، میری محبت میں یتیم، مسکین اور قیدی انہیں لنگر کروا رہے ہیں میرے پیار میں۔ اب میرے صاحبوں، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی کسی پر مہربانی کرے تو اس کا دل ہے کہ کم از کم میرا شکریہ تو ادا کیا جائے، مجھے تھینک یو تو کہا جائے۔ لیکن اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ میرا محبوب تیرے گھر والے، تیری اولاد بڑے عجیب ہیں، مسکینوں سے کہتے ہیں شکریہ نہیں کہنا، شکریہ نہیں کہنا، شکریہ نہیں کہنا، اور کوئی بدلہ نہیں دینا۔ ہم نے یہ 3 دن کا لنگر تمہیں تمہارے شکریہ یا جزا کے لیے نہیں، خدا کی رضا کے لیے کھلایا ہے۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب قیامت کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے، لیکن مجھے میرے جلال کی قسم ہے زہرا سرور میں ہوں گی، علی سرور میں ہوں گے، حسن سرور میں ہوں گے، حسین سرور میں ہوں گے۔ پتہ ہے کیوں مولا؟ کیوں؟ وَجَزَاءَهُمْ بِمَا صَبَرُوا، وَجَزَاءَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ میں نے اعلان کر دیا، میں نے تیری اولاد کو جنت کا وارث بنا دیا، اس لیے کہ تیرے گھر جیسا صبر تو کر ہی کوئی نہیں سکتا۔ بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب جہاں ہم نے مولا علی کے صبر کو پڑھا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ علی کا صبر پڑھ لیا جائے اور ابو بکر کا صبر نہ دیکھا جائے۔ میں سمجھ گیا آپ کو ضرورت نہیں ہے، میں نہیں پڑھ رہا، رہنے دیں۔ نہیں میں سمجھ گیا جناب، نہیں میں نہیں آگے پڑھ سکتا، رہنے دیں۔ آپ ٹھنڈا بولتے ہیں، میرے ساتھ آگے نہیں چل پائے۔ میں آپ کو دوبارہ موقع دیتا ہوں، میرے سرداروں، جہاں علی کا صبر دیکھا ہے وہاں صدیق اکبر کا صبر دیکھو۔ اب صدیق اکبر کا صبر پڑھنے کے لیے مجھے سورہ رات کو کھولنا پڑے گا، یہ 13واں سورہ ہے، مجھے 19 نمبر آیت پڑھنی پڑے گی، 20 نمبر آیت پڑھنی پڑے گی، 21 نمبر آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں، 22 نمبر آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں، 23 نمبر آیت میں پڑھنے لگا ہوں، ادھار نہیں کروں گا، 24 نمبر آیت پڑھنے لگا ہوں، 25 نمبر آیت پڑھنے لگا ہوں۔ آپ چپ ہیں یار۔ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب یہ سورہ رعد ہے اور یہ 13 نمبر آیت ہے میری آنکھوں کے سامنے، یہ 19ویں آیت پر آ گیا میں۔ 19ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے میرا محبوب، میرا محمد بادشاہ، ایک دفعہ سبحان اللہ کہو یار۔ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقَضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابتغاء وجہ ربہم۔ مجھے معاف کرنا، ان لفظوں کا ترجمہ میرا دل ہے میں دیوبندی مولویوں سے لے لوں، وہ اس کے نیچے لکھتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے جو صبر کرے گا وہ میرا مکھڑا مسکراتا دیکھے گا، جو صبر کرے گا وہ میرا مکھڑا مسکراتا دیکھے گا۔ نہیں میں آگے بڑھوں گا، نہیں۔ یہاں ایک بچہ ہے حسنین، کدھر ہے وہ جس نے آج کا ٹائم لیا تھا؟ بیٹھا ہوا ہے، کدھر ہے؟ پتر حافظ جی آپ کا نام کیا ہے؟ انصر محمود، میں تیرے منہ نو بیٹھا، پنجابی کا جملہ ہے بھائی، یہ بچے ہیں نا جنہوں نے ٹائم لیا ہے، تو میں پنجابی کا یہ جملہ میں تیرے منہ نو بیٹھا
میں تیرے منہ نو بیٹھا ہاں۔ اس آیت میں اللہ کہتا ہے اور تو نے صبر میرے منہ کو کرنا ہے۔ ہائے ہائے، بولو جسے سمجھ آئی ہے۔ پروردگار تو پھر فرمایا، پھر جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب۔ نمازی کے لیے جنت کا ایک دروازہ رکھا ہے، وہی کھلے گا۔ روزہ دار کے لیے بہشت کا ایک دروازہ رکھا ہے، وہی کھلے گا۔ اور حاجی کے لیے جنت کا ایک دروازہ رکھا ہے، وہی کھلے گا۔ لیکن جب صبر والا میری بہشت کی طرف چلے گا، میں ملائکہ سے کہوں گا میری جنت کے سارے پھاٹک کھول دو۔ یا اللہ کوئی نبی آ رہا ہے، یا اللہ کوئی رسول آ رہا ہے، فرمایا نہیں، محمد کا خادم صبر کرتا آ رہا ہے۔ اب نبی پاک نے فرمایا جس کے لیے بہشت کے سارے دروازے کھلیں گے وہ صدیق اکبر ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو یار جسے سمجھے۔ اچھا یا اللہ تو پھر فرمایا جنت کے جس دروازے سے اس کا دل کرے قدم رکھے، لیکن جب یہ قدم بہشت کی دہلیز پر رکھے گا خدا فرمائے گا سلام علیکم، فرشتو اسے میرا سلام کہو۔ ملائکہ اسے کہو مصطفیٰ کا رب تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ اگر یہ پوچھے کہ میری نمازوں کی وجہ سے سلام ہے، میرے روزوں کی وجہ سے سلام ہے، میرے حج کی وجہ سے سلام ہے، میری زکاتوں کی وجہ سے سلام ہے، میرے صدقے اور خیراتوں کی وجہ سے سلام ہے، اسے کہنا نہیں۔ اللہ کہہ رہے سلام علیکم بما صبرتم، صبر والوں پہ خدا کا سلام ہے۔ ہاں جی، اب آپ کو سمجھ آئی کہ شکر بیان نہیں ہو سکتا تھا؟ اگر میں شکر کو چھیڑتا تو خدا کی قسم اس سے زیادہ آیتیں مجھے پڑھنی پڑتی۔ اس لیے اب مجھے آپ اجازت دیں، میں تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کی میری جم نہیں رہی، اس لیے میں صبر کر کے چلا جاؤں تو یہ بہتر رہے گا۔ نہیں، اگر آپ نے سننا ہے تو اتنا ٹھنڈے مجمع میں پڑھنے کا عادی۔ یہ مائک بند، یہ مائک بند، مولانا یہ مائک بند کر۔ مولانا آپ اٹھ کے کھڑے ہو، نعرہ لگائے، میری بات سنیں۔ کرسی، ایک منٹ، کرسیوں پر بیٹھا بھی ایک بندہ مجھے اگر چپ نظر آیا نا، میں ممبر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ لگائے نعرہ، میں دیکھوں کون چپ ہے۔ اب آپ نے نعرہ ہی ختم نبوت کا لگا دیا، پھر صبر تو مصطفیٰ کا بھی پڑھنا پڑے گا۔ بھائی بندے سمجھتے ہیں میرا قد سب سے بڑا ہے لہٰذا میں سب سے بڑا ہوں۔ بندے سمجھتے ہیں نہیں، ہماری گاؤں میں کوٹھی سب سے بڑی ہے، ہمارا بینک بیلنس سب سے بڑا ہے لہٰذا میں سب سے بڑا ہوں۔ بندے سمجھتے ہیں نہیں، میں عمر میں سب سے بڑا ہوں لہذا میں سب سے بڑا ہوں۔ لیکن اللہ کے ہاں نہ بندہ قد سے بڑا ہوتا ہے، نہ بندہ عمر میں بڑا ہوتا ہے، نہ بندہ پروٹوکول اور دولت اور جائیداد میں بڑا ہوتا ہے۔ 5.25 فٹ کا پیر تھا حضرت آدم کا، اللہ نے قد آدم کو بڑا دیا ہے نا، لیکن امام اس نے ہمارے نبی کو بنایا ہے۔ بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی۔ دیکھیں اللہ نے بغیر پٹرول کے ہیلی کاپٹر حضرت سلیمان کو دیا ہے، وہ مریدوں کو ہوا میں لے کر اڑتے رہے ہیں نا، امام اس نے پھر بھی ہمارے نبی کو بنایا ہے۔ ٹھنڈا بول رہے ہو؟ میں پھر کہہ رہا ہوں یار، 950 سال تبلیغ کی عمر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دی ہے نا، ہمارے نبی کے پاس 26 سال ہے، ادھر 950 سال ہے۔ عمر قد کسی کو بڑا دے رہا ہے لیکن امام وہ ہمارے نبی کو بنا رہا۔ پروردگار قد آدم کو بڑا دیتا ہے، امام ہمارے نبی کو بناتا ہے۔
عمر نوح علیہ السلام کو بڑی دیتا ہے ظاہراً عمر، لیکن امام ہمارے نبی کو بناتا ہے۔ اے اللہ جائیداد سلیمان کو زیادہ دیتا ہے، لیکن امام ہمارے نبی کو بناتا ہے۔ چکر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن کھولو تمہارے چکر اترے، تم تو قرآن چھوڑ گئے ہو۔ قرآن کھولو، ان نبیوں کا واہ جہلوں سے پڑھتا تھا نا، لیکن یہ تنگ آ جاتے تھے، ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا تھا، اور یہ تنگ آ کے مجھ سے بندے مروا دیتے تھے۔ وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، نوح نے ہاتھ اٹھا کر کہا سارے مار دے، ایک بھی نہ چھوڑ۔ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، یہ بندے نہیں بننے والے، ان کو سب مار دے، ایک بھی زندہ نہ چھوڑنا۔ سورہ قصص میں قسم مار کے موسیٰ نے بندہ مار دیا تھا، لیکن مصطفیٰ کو طائف میں پتھر مارے گئے، مصطفیٰ کے سر سے خون چلتا تھا، زمین پر گرتا تھا، یار چپ تھا۔ میں جلال میں آیا، میں نے فرشتوں سے کہا جاؤ میرے حبیب سے کہو اب تو اینڈ ہو گیا، اگر آرڈر کرے تو میں پہاڑوں میں پیس کر یہ بندے مار نہ دوں۔ اس وقت چلتے خون میں مسکراتے ہوئے حسین کے نانا نے مجھے کہا اللہ تو نے مجھے صرف نبی نہیں بنایا، عالمین کی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میں پچھلے نبیوں کی طرح بندے مروانے نہیں آیا، میں ان کی آنے والی نسلوں کو کلمہ پڑھا کے بتاؤں گا یہ ہے محمد کا صبر۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا ابھی نہیں کرنی، آپ ٹھنڈا بولتے ہیں میرے ساتھ۔ دیکھیں مجھے سورہ الکہف یاد آ رہی ہے، 18 نمبر سورہ ہے، مجھے 65 نمبر آیت یاد آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ حضرت خضر کے پاس ہے یا حضرت خضر کے پاس ہے، دونوں الفاظ ٹھیک ہیں۔ حضرت موسیٰ حضرت خضر کے پاس آئے اور کہنے لگے قال لہو موسیٰ هل اتبعوک الا ان تعلمانی مما علمت رشدا، اے خضر میں کچھ دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ سفر کروں گا۔ اب جناب خضر نے جناب موسیٰ کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگے کالا انکا لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ مجھے اعتراض کوئی نہیں، لیکن مجھے پتہ ہے آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ ذرا کہہ دے سارے آپ سے صبر۔ ترجمے میں غلطی ہو میں ساری عمر ممبر چھوڑ دوں گا۔ آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ آپ کو پتا تھا کہ میں آج صبر پہ تقریر کروں گا؟ مجھے بھی نہیں پتا تھا، ممبر پر آیا ہوں، آپ کے سامنے بات رکھی، آپ نے چنا کہ صبر پر پڑھیں، میں نے صبر کو شروع کر دیا۔ اس سے پہلے نہ مجھے پتا تھا نہ آپ کو پتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آنے والے وقت کی بات تھی، آنے والے وقت کا کسی کو پتا نہیں ہوتا، لیکن قرآن کی آیت ہے، خضر نے موسیٰ سے کہا مجھے تو پتا ہے نا آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ یا اللہ یہ خضر کو آنے والے وقت کا پتہ کہاں سے چلا؟ اللہ فرماتے ہیں علمناہ من لدنا علما، میں نے علم دیا ہے، میں نے علم دیا ہے۔ یا اللہ تو نے آنے والے وقت کی خبر خضر کو کیوں دی ہے؟ فرمایا تاکہ بندوں کو سمجھ آ جائے جو اللہ آنے والے وقت کی خبر خضر کو دیتا ہے وہ محمد کو نہیں دیتا ہوگا۔ جسے سمجھ آئی ہے وہ ٹھنڈا کیوں بولے ہو یار؟ اپنے نبی کی عزت کے لیے للکار کے سبحان اللہ کہا۔ اب حضرت خضر کے پاس اللہ کے کچھ راز تھے، راز تھے، کچھ اللہ کے کچھ راز تھے، لیکن اللہ نے بتا دیا دیکھو میں اپنا رازداں بے صبرے کو نہیں بناتا، میں اپنا رازداں صبر والے کو بناتا ہوں۔ صبر والا اللہ کا رازداں ہے، صبر والا اللہ کا رازداں ہے۔ پتہ چلا زہرا اللہ کی رازداں ہے، علی اللہ کا رازداں ہے،
حسن اللہ کا رازداں ہے، ٹھنڈا بولے ہو حسین اللہ کا رازداں ہے۔ ایک میرے جیسا نالائق آدمی کسی درویش کا مرید ہو گیا، اس نے اپنے پیر صاحب سے آگے کہنا کرنا، شاہ جی تواڈے کول تے بڑے اللہ دے راز نے تے ایک مینوں بھی دے دیو۔ اب پیروں کو اپنے مریدوں کی پرواز کا پتہ ہوتا ہے، پیراں کہنا چل ایویں کن نہ کھا، تینوں اللہ دا راز دے دیا۔ اس نے پھر آگے کہنا شاہ جی تواڈے کول تے واہ اللہ دے راز نے، ایک مینوں بھی دے دیو۔ آپ نے پھر کہنا چل تینوں دے چھڈو، جا کے جے کماد پیڑ چپ کر کے۔ اس نے پھر آگے کہنا شاہ جی تواڈے کول تے واہ اللہ دے راز نے، ایک مینوں بھی دے چھڈو۔ آج جو دے آن تو پہلا باوے اورا نے حجرے دے اندر بکرا ڈکیا سی، وہ جدو آیا انہیں کنڈی کھڑکا کے کہا شاہ جی تواڈے کول بڑے اللہ دے راز نے تے ایک مینوں بھی دے دیو۔ آپ نے اندروں آواز ماری گوانڈیاں دے بچہ تے لے کے آ۔ وہ گوانڈیاں دا بچہ پھڑ کے لے آیا، انہیں حجرے چ واڑیا، باوے اورا اندروں کنڈی لا کے بکرے نو چھری پھیر دیتی، وہ خون دے فوارے باہر آئے تے مرید نو باہروں صاحب لگا کہ پیران دے منڈا وڈ چھڑے ہے۔ انہیں باہروں رولا پاتا او پیرا منڈا مار چھڑے ہے، پیرا منڈا مار چھڑے ہے، شاہورا منڈا مار چھڑے ہے، شاہورا منڈا مار چھڑے ہے۔ سارا پنڈ کوہاڑیاں لے کے کٹھا ہو گیا، اور رولا پہ پاندہ ہے او پیرا منڈا مار چھڑے ہے، او شاہورا منڈا مار چھڑے ہے۔ شاہوری باہر آئے تے خون نہ لت پت نے، چھری تو بھی خون نو چڑھ دے پیا۔ انہوں اگے شخصی انہوں نے پاک ہو گیا، انہیں کہا بندہ مار چھڑے ہے، پیرا بال مار چھڑے ہے۔ او جدو بال سارا پنڈ کٹھا ہو گیا نا تے اینی دیر نو بچہ بھی باہر آ کے پیران دے کول کھلو کے مسکران لگ پیا۔ اے مرید گاؤں کے اندر سرکار ایک ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں، ایویں کن کھاندا رہندا سائیں کو اللہ دا راز دے دیو۔ اج چیک کیتا ہے پیران دا تے رکھ نہیں سکدا تے تینوں اللہ دا کیویں دے۔ جیڑا بندہ پرا دی گل نہیں سانبھ سکدا انہوں اللہ اپنا رازداں کتھے بنا لوے۔ اللہ اپنا رازداں صبر والے کو بناتا ہے۔ صبر والے کے لیے بہشت کی اوپر والی کوٹھیاں ہیں، صبر والے کے لیے حساب کتاب کوئی نہیں۔ صبر والا اللہ کا محبوب ہے، صبر والے کے لیے نبی کی طرف سے جنت کی بشارت ہے۔ صبر والوں کا شریکہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، صبر والوں کی مصیبت میں فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیں تو میں تقریر شروع کروں؟ نہیں، اگر آپ کا موڈ ابھی بھی نہیں ہے تو پھر چھوڑ دو، مجھے جانے دو یار۔ ایسے کیسے میں بیان شروع کروں؟ مجمع اتنا بڑا اور سبحان اللہ آپ اتنا ٹھنڈا کہتے ہیں یار۔ دیکھو میرے صاحبو، ہمارا منبر قرآن سے خالی ہے، ہمارے منبر پر قرآن حکیم نہیں ہے۔ بڑے بڑے میلاد ہو رہے ہیں اور بڑے پروگرام ہو رہے ہیں، لیکن امت تک ایک بھی آیت پہنچانی نہیں۔ اس وقت تو اللہ ہمارے اہل سنت کو واقعتاً صبر کی توفیق دے۔ جو حالات ہیں ہمارے وہ بڑے عجیب ڈگر پر ہیں۔ اب سوال یہ ہے، دیکھیں ہم نے کتنی دیر ہو گئی بیٹا، مجھے میرے بچے وہ کیمرے والے شیر کتنی دیر ہو گئی جی؟ 60 منٹ ہو گئے۔ چلے میں 10 منٹ اور ایک آخری آیت بس، چھٹی نہیں، وہ ایک آخری آیت میں ہو جائے گی۔ نہیں وہ شاید میں زیادہ وقت لے گیا۔ ایک آخری آیت لیں، پھر صبر بھی ادار کر جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، تکلیف ہوئی ہے یار، آپ بڑا اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، اس آیت کو سنیں اور میں آپ سے اجازت طلب کروں۔ واہ اور لئن اگر، ازک سواد ذائقہ، نا ہم، ہو انسان،
نعما اپنی نعمتیں، کرم، برکت، رحمت، فضل، بعد ضراء بڑی مصیبتوں کے بعد، مست ہو جو انسان کو پہنچی ہوں. اللہ فرماتا ہے اگر میں کسی انسان پر اپنا کرم کروں بڑی ٹینشنوں کے بعد جو اسے پہنچی ہوں، اس سے آسان نہیں میں کر سکتا، میرا زور لگ گیا، لیکن میں پھر عرض کرتا ہوں، اگر میں کسی انسان پر کرم کروں بڑی تکلیفوں کے بعد جو اسے پہنچی ہوں، نہیں ذرا بھی بے توجگی نہیں برداشت کروں گا، پھر سے کہہ رہا ہوں، اگر میں کسی انسان پر رحمت کروں بڑی ٹینشنوں کے بعد جو اسے پہنچی ہوں، تو لَيَقُولَنَّ وہ ضرور کہے گا ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّی، ٹینشن ختم ہو گئی، اب تو اللہ کا فضل ہے، اب تو میرے اوپر بڑی اللہ کی خیر ہے، لیکن انہو لفارح فخور، اب وہ تکبر کرے گا، اب وہ آکڑ میں آ جائے گا، اب اس کی گردن میں سریا آ جائے گا، اب وہ اپنی اوقات بھول جائے گا، اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا مگر جو صبر کرتے ہیں انہیں میں جتنی شان دیتا ہوں ان کی گردن میں سریا نہیں آتا، وہ اتنے جھکتے چلے جاتے ہیں. پتہ چلا یہ ہے صبر، کہ اللہ جسے جتنا بلند مرتبہ عطا فرمائے وہ اتنا جھکتا جائے، جسے جتنا پھل لگتا جائے وہ اتنا جھکتا جائے. تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ میرا محبوب ہے، اس کی کنڈ نہ لگنے دینا، اس کا میں حساب نہیں لوں گا، میں اسے بلند کر رہا ہوں اور یہ میرے لیے جھکتا جا رہا ہے. حضرت بلے شاہ نے صبر کا ترجمہ کیا تھا، فرمایا پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا تو کڈ دریا، مچھیاں وانگوں گوتے کھا. اوہ عطر تے اینا کو لا لئیے تو سارا علاقہ پوچھتا ہے شاہ جی کیا لا کے آئے ہو؟ حضرت بلے شاہ کہتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا تو کڈ دریا، مچھیاں وانگوں گوتے کھا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلا اپنی میں مکا. جسے سمجھ آئیے بولوں اوے مکے گیوں گل مک دی نائی تے پاویں 100 جمعے پڑھ آئیے، گیا گیوں گل مک دی نائی پاویں 100 پانڈ پڑھائیے، گنگا گیوں گل مک دی نائی پاویں 100 گوتے کھائیے. بلے شاہ گل اودوں مک دی جدوں میں نو دلوں مکائیے. آپ کو قرآن کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو پتہ چل رہا ہے؟ اب کیا ٹائم ہو گیا، ایک آیت اور پڑھ لوں جی، ایک آیت، لیکن اب یہ آخری آیت ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَاتُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو یا. یہ کہاں پہ ہم اس وقت سورہ حامیم السجدہ میں چل رہے ہیں نا، یہ 41واں سورہ ہے، میری آنکھوں کے سامنے آ گیا اور یہ آیت میری آنکھوں کے سامنے آ گئی. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَاتُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. پھر سے سبحان اللہ کہہ. یہ میرے سامنے ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَاتُ، معنی یہ ہے نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے. نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے. آپ بور ہو گئے ہیں
تو پھر آخری آیت کو دھیان سے سنیں. نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے. نیکی یہ آگے ولا تستوی الحسن. آپ اردو پڑھ سکتے ہیں تو پھر یہ پڑھیں, یہاں سے پڑھیں. یہ مائک لیں, حضرت کا مائک کھولیں, سادہ رکھیں ذرا. آپ کا نام کیا ہے؟ نوید اقبال صاحب. اسپیکر سادہ کرو, یہ مائک بھی. اچھا جی, کیا لکھا ہے؟ اور نیکی اور بدی برابر نہیں. ذرا اونچی آواز سے پڑھیں. اور نیکی اور بدی برابر نہیں. اچھا اگلی آیت سے شروع کریں ذرا, یہاں سے وما یلقا. نہیں آپ, میں نے آیت پڑھ دی ہے, یہ پڑھے. اور اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا. اور اسے ایک منٹ پھر سے پڑھیے گا. اور اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا. اللہ فرماتا ہے نصیبوں کے شکوے کرتے ہو نا, میرے نصیب میرے نصیب میرے نصیب میرے نصیب میرے نصیب میرے نصیب میرے نصیب. نصیب سونے کرنے ہیں, اوے نصیب چمکانے ہیں. یا اللہ چمکا دے. فرمایا صبر سیکھو, صبر سیکھو. نہیں مولانا پیچھے بھی پڑھیں. صبر سیکھو نصیب چمک جائیں گے. اور یہ کیا ہے؟ اور یہ دولت نہیں ملتی یہ دولت ہے صبر, مگر صابروں کو. یہ صبر دولت ہے, خزانے کا منہ کھلا ہے. واہ 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 واہ. جیڑی گل میں تانوں دسن لگا او خزانہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نہ سبحان اللہ کہیں. جیڑی گل میں تانوں دسن لگا او خزانہ ہے, دولت ہے او, تے ملنی اونوں ہے جنہیں نصیب چمکانے نے. نصیب چمکانے نے, نہیں چمکانے. دولت لینی خزانہ اللہ والوں لینے, وہ خزانہ کیا ہے مولانا؟ اب پچھلی آیت کو جناب, یہاں سے. اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے نیکی نیکی ہے, بدی بدی ہے. واہ, آپ کی خاموشی کے صدقے جاؤں. نیکی نیکی ہے, بدی بدی ہے. او یار میں نہیں سمجھا سکا, اپنی نالائکی کا اعتراف کرتا ہوں. یہ جو بندے کہتے ہیں نا جویں کوئی کرے گا میں اودے نال اوویں کراں گا, جویں کوئی ٹرے گا میں اودے نال اوویں ٹراں گا, جویں کوئی ورتے گا میں اودے نال اوویں ورتاں گا, جویں برادری کرے گی اودے نال اوویں کراں گے, جویں پین پرا کرن گے انہاں نال اوویں چلاں گے, جویں کوئی چلے گا اودے نال اوویں چلاں گے. اللہ فرماندا ہے نیکی نیکیے تے بدی بدیے. اگر ایک بدتمیز ہو جائے تو سارا خاندان بدتمیز ہو جائے گا. تواڈی فیملی دے اندر ایک ذلیل پیدا ہو گیا, اودے نال سارا ٹبر ذلیل ہو جائے گا. ایک کھچ نال سارے کھچ ہون لگے ہو تے یا اللہ پھر کی کریے؟ فرمایا صبر تواڈے ابے کرنا ہے. بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے. یا اللہ وہ صبر کیسے کرنا ہے؟ فرمایا دولت ہے یہ, لے لو. خزانہ ہے یہ, سمیٹ لو. نصیب چمک جائیں گے, میں محبوب کر لوں گا. اللہ کرنا کیا ہے بتائیں جی, کیا کرنا ہے؟ آگے پڑھیں جی, ایک دفعہ سبحان اللہ تو کہہ لو یار. اچھا جی, یہ اسے سننے والے ہاں برائی کو بلائی سے ٹال دیں. ادفع باللتی ہی احسن. اللہ فرماتا ہے اگر کوئی تیرے ساتھ بہن پرا زیادتی کرتا ہے, اس کی زیادتی پر زیادتی پر زیادتی پر زیادتی پر زیادتی پر زیادتی برداشت کر کے اس کا جواب اگر پیار سے دے گا تو میرا مکھڑا مسکراتا دیکھے گا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے جناب؟ ماں باپ زندہ ہیں, بہن بھائی آپس میں پیار کرتے ہیں ماں باپ کی وجہ سے, لیکن اگر ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو بہن بھائی آپس میں پیار کریں خدا کی وجہ سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, اللہ محمد شاہ یار حاجی خواجہ قطب فرید.
بیٹھیں بیٹا، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ مزاج گرامی، طبیعت سے اللہ فضل سے سلامتی، اقبال میں بلندی عطا فرمائے آپ۔ لو جی اب اصل خطیب آ گئے، نہیں اوریجنل خطیب آ گئے جی، اصلی عالم اور اصلی خطیب اور جاندار قسم کی شخصیت، آپ کی پسندیدہ ہستی آ گئے، اور بہت بڑا اہل سنت کا عظیم نام ہے فاروق الحسن قادری صاحب حافظہ اللہ، اللہ ان کے اقبال میں بلندیاں فرمائے۔ میں تو ایک نالائق سا، نکما سا، اپنے بہت بڑے بزرگوں کی سفید چادر پر ایک بدنما داغ کے علاوہ اوقات ہی کچھ نہیں رکھتا۔ اب میرا خیال ہے مجھے آپ اجازت انہی لفظوں پر بخش دیں۔ میرا صبر، نہیں مجھے پتہ ہے، مجھے آپ کی محبتوں کا پتہ ہے، لیکن آپ کو میرے مزاج کا پتہ ہے، میں نے کبھی آپ کو بھی انتظار، آپ کو کیا کسی عالم کو کبھی میں نے انتظار نہیں کرنے دیا۔ جب آپ ممبر پر آ جائیں میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں، بس یہ آخری جملہ آپ دل پہ لکھ لیجئے گا، کسی کی زیادتی کے بدلے، کسی کی زیادتی کے بدلے اس کو پیار سے جواب دینا، اسے صبر کہتے ہیں۔ لیکن یہ صبر آپ کے ساتھ ادھار ہوا، بیان نہیں ہوا، اور شکر کو تو چھیڑا ہی نہیں، شکر کو تو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اوہو، نظام الدین اولیاء سفر کر رہے ہیں اور ٹھواں ڈوب رہے، نظام الدین دریا میں سے ٹھویں کو نکالتے ہیں، وہ ڈنگ مارتا ہے، نظام الدین اسے پھینک کر ہاتھ ملتے ہیں، دوبارہ نکالتے ہیں، وہ دوبارہ ڈنگ مارتا ہے، دوبارہ ہاتھ ملتے ہیں، دوبارہ نکالتے ہیں، وہ دوبارہ ڈنگ مارتا ہے، یعنی اسے نکال کے باہر پھینک دیا۔ ساتھ والے مرید نے قدم پہ ہاتھ رکھ کے کہا، علی جا وہ ڈنگ مارنے سے باز نہیں آیا، آپ اسے بچانے سے باز نہیں آئے۔ نظام الدین مسکرا کے فرماتے ہیں، میرا بیٹا وہ ٹھواں ہو کر بدماشی نہیں چھوڑتا، میں سید ہو کے نیکی چھوڑ دیتا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے جناب پیر سونا ماہی کو۔ اس ماہی نے ہمیں اس ماہی کی بڑی آیات سنائی ہیں۔ اب مومن دا کم نہیں کہ نہ مننے، جدوں قرآن حدیث بیان ہو جاوے